بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولی اللہ مدد فرما، توفیق تائید ہمت یاری، توفیق تائید ہمت یاری۔ الحمدللہ پچھلی کلاس کے بعد بہت اچھا فیڈ بیک آیا، آپ تمام کے بہت ہی اچھے میسیجز ملے جس سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور بہت اچھے سوالات بھی ملے۔ تو سب سے پہلی بات جو دوستوں نے کی وہ یہ کہ اعمال کی اور بہت ڈیٹیل میں سمجھ چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں بیماری کا علم نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کر پائیں گے، اس کا علاج کیسے کر پائیں گے۔ تو اعمال ہی کی سمجھ کے بارے میں آج کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیروں نے ہمیں 5 قسم کے گناہوں کے بارے میں بتایا ہے، اور ہم تمام جانتے ہیں اس بات کو، ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار، یہ گنان میں 5 الفاظ دیے گئے ہیں۔ کام کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی بھی خواہش، ہمارے جو حواس ہیں، جو ہمارے سینسز ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کھانے پینے کا شوق ہے تو بس اس کے ذہن میں صرف یہ کھانا ہے یا وہ کھانا ہے، کھانے ہی کی سوچ آتی ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات میں مگن رکھنے والے شخص کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ کام کی بیماری میں ہے۔ دوسرا کرودھ، جو غصہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لوبھ ہے۔ لوبھ کا مطلب ہے لالچ، کسی بھی چیز کا لالچ ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ پاور ہو، کسی بھی قسم کا انسان کو لالچ ہو، یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے۔ پھر ہے موہ۔ موہ کہتے ہیں اٹریکشن کو، چاہنے کو، جیسے دنیا کی چاہت، کسی چیز کی بھی چاہت۔ مولا کے علاوہ ہمیں جب دنیا کی چاہت میں اگر ہمارا ذہن رہتا ہے تو اس کو موہ کہا جاتا ہے۔ پھر اہنکار جو ہے، غرور کو کہتے ہیں، ایگو، اس کو اہنکار کہا جاتا ہے۔ ان تمام کو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر یہ معلوم کریں کہ ہم کس بیماری میں مبتلا ہے۔ تمام انسان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو اپنی پوری کوشش کر کے اس کی اپنی کمزوری پہ قابو پانا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اندر کا حال بھی جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تمام باتوں کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام امام کے فرمان کے مطابق اپنی نفس کو ٹٹولیں۔ گروپ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جنرل باتیں کرتے ہیں، کسی ایک کی جو مشکل ہے وہ دوسرے کی مشکل نہیں ہوگی، لیکن جو دوسرے کی مشکل ہے وہ شاید چوتھے کی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے اندر، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا۔ تو خود کو خود کے اندر ٹٹول کے تپاس کے دیکھنا کہ بھائی میرے اندر کیا بیماری ہے، میرا خیال کہاں ہے، اور مجھے اپنے آپ کو کیسے شفا دینی ہے۔ تو چلے، ہم نے لالچ پہ کچھ بھی بات نہیں کی ہے، تو لالچ کے اوپر مولا کلام مولا میں فرماتے ہیں، ایسی لالچ گھنیری سو نہ سٹ کے کسی حال، بہت دولت ایتی پاوے جو ساری دنیا کا بھی پاوے مال، تو بھی لالچی کی آنکھاں نہیں بھرے، بھرنے کا نہیں ہے سول، اس کی آنکھاں تب بھرے جب پڑے گورکھ کی دھول۔ یعنی کہ ایسا شخص جس کے اندر ہمیشہ لالچ ہے، پیسے کا لالچ، پاور کا لالچ، وہ کسی بھی حال میں سکون میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس لالچ کی طلب جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر اس کو مولا فرماتے کہ پوری دنیا بھی دے دو نا تو بھی اس کے اندر شانتی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو بس اور چاہیے اور چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ بھوک ہوگی کہ یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، ہمیشہ اسی حالت میں ہوگا۔ اور اس کی یہ لالچ کی جو پیاس ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی تب تک کہ اس کی قبر پہ گورکھ جو ہے وہ مٹی ڈالے۔ یعنی کہ یہ ایسا بیمار شخص جس کے اندر لالچ اتنی بھری ہوئی ہے۔ لالچ
पैसे की भी है, पावर की भी है, इज्जत की भी है, किसी भी चीज़ की लालच है। ये मौला ने समझाया कि लालची के अंदर सुकून नाम की चीज़ नहीं होती, उसको और दे, मेरा मेरा मेरा, उसके अंदर ये हमेशा चलता रहता है। फिर मौला फरमाते हैं, मन का दुखड़ा लालच है, उस मन कभी ना होवे सुख, जो लुकमान हकीम आकर इलाज करे तो भी ना जायसी दुख। मन का दुखड़ा ये है जो बहुत मोहब्बत दुनिया बढ़ाई, इसका दारू लालच छूटनी, सो पीर कामल थी ए पीड़ा जावे भाई। यानी कि ऐसा शख्स जिसका दिल का जो दुख है वो उसकी लालच है, और उसी लालच के पीछे, उसी दुख के पीछे उसके अंदर कोई सुकून नहीं है। कैसे मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी पालूँ, मैं ये भी ले लूँ, उसके अंदर यही ख्वाहिश होगी। और ऐसे बीमार आदमी के लिए अगर लुकमान हकीम, जो दुनिया का माना हुआ हकीम माना जाता है, वो भी अगर आके इसका इलाज करे ना, तो भी उसका दुख जो है ना वो नहीं जाएगा। तो फरमाते हैं कि मन का दुखड़ा ये है जो बहुत मोहब्बत दुनिया बढ़ाई। यानी कि ये बीमारी जो हमारे दिल के अंदर आती है उस वक्त आती है जब हम दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, जब दुनिया की बहुत चाहत रखते हैं, तो ये बीमारियां हमारे दिल के अंदर घर कर लेती है। और जब एक दफ़ा ये बीमारियां घर कर लेती है तो हकीम लुकमान भी आके इलाज करे तो इलाज मुमकिन नहीं है। इसका दारू लालच छूटनी, सो पीर कामिल थी ए पीड़ा जावे भाई। सिर्फ एक ही इसका इलाज है, और वो ये कि वो शख्स अपने आप को अपने इमाम, अपने मुर्शिद के आगे सबमिट कर दे, अपने आप को फना कर दे, यानी उसके हुक्म का पाबंद हो जाए। सिर्फ यही एक तरीका है, यानी कि फरमान बरदारी। जब तक फरमान बरदारी नहीं होगी मुर्शिद कामिल की, पीर यानी हमारी माँ, कामिल जो है वो इमाम होता है क्योंकि वो इंसान कामिल होता है, तो हमारे माँ बाप जो है वो हमारे पीर और इमाम हैं। जब तक हम अपने आप को पूरा सबमिट नहीं कर देते हैं, तब तक जो है वो हम मुकम्मल तौर पे इन बीमारियों से आज़ादी नहीं पा सकते हैं। कुरान की तालीमात भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी गिनान की, बल्कि गिनान के अंदर जो तमाम तालीमात है वो कुरान का निचोड़ है। जिस तरह से आज तक हम इमाम को मौला अली कहते हैं क्योंकि वो पहला जौमा जो ज़हूरात का था, हम उसी से मौला को भी याद करते हैं, या अली या मोहम्मद की तस्बीह आज भी निकालते हैं। इसी तरह से मोहम्मद को अगर हम देखें तो वो हमारे पैगंबर हैं, उनका दर्जा जो है वो बहुत बड़ा था, वो हमारे आखिरी पैगंबर थे, हमारे लिए कुरान लाए थे। फिर दूसरा यहाँ पे एक और पार्ट कलाम मौला का, लालच लोभ बखीली छोड़ो, करो बंदगी सखावत काम, बुरा अमल तो नाम डुबावे, नेक अमल थी रहवे नेक नाम, नेकी सो पहचान खुदा की कि सब दिल मिले हैं हक सुभान, ए समझ सब मुरवत करो तो तुमसे राजी रहवे आप रहमान। अगर आप चाहते हैं कि अपने अंदर से लालच लोभ बखीली छोड़ दो, जो शख्स लालची होगा वो कंजूस भी होगा, ये साथ साथ चलते हैं। तो कुछ बीमारियों के नाम हम नहीं लेते हैं लेकिन वो साथ साथ ये तमाम इंटरलिंक्ड होती हैं। तो यहाँ पे मौला फरमाते हैं कि लालच और जो है कंजूसी, बखील आदमी, ये बीमारी है, इसको छोड़ दो और अपने आप को बंदगी में और दान करने में, सखावत में तुम मशगूल करो। बुरा अमल तो नाम डुबावे, नेक अमल थी रहवे नेक नाम। जब हम बुरे अमल करेंगे तो बुरे ही गिने जाएंगे, लेकिन हमारे जब अमाल अच्छे होंगे तो हमारा नाम भी नेक होगा। और नेकी किसको कहते हैं? नेकी अमल, जब हम नेक अमल की बात करते हैं, बुराई को छोड़ने की बात करते हैं, तो नेक जो अमल है, सबसे बेहतरीन नेक अमल वो है पहचान अपने खुदा की, इमाम की शनाख्त। और वो शनाख्त नहीं आ सकती है जब तक हमारे पास इल्म ना हो। तो फरमाते हैं कि नेकी सो पहचान खुदा की कि सब दिल मिले हैं हक सुभान। हम तमाम के अंदर मौला है, चाहे कोई बीमार है, ना बीमार हो, किसी भी किस्म का हो, कैसे भी उसके अहवाल हो, सबके दिल के अंदर मौला है। लेकिन जिस दिल के अंदर उसकी पहचान के साथ मौला है, तभी वो दिल जो है वो उसको दिल उजासिया कहते हैं। बगैर शनाख्त के दिल में उजाला नहीं आता है।
لیکن چونکہ ہم کو نیک عمل کرنا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ سب کے دل میں خدا کو جان سمجھ سب سے مروت کرو، یعنی تم سب سے اچھے پیش آؤ، تم کسی کو جو ہے جج نہیں کرو. ہمیں سامنے سے برائی نظر بھی آتی ہے، ہم اس کو جج نہیں کریں گے، ہم اس کو کیا کریں گے، اس سے مروت سے اچھائی سے پیش آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو چاہنا ہے، تمہاری جو چاہت ہے وہ یہ کہ تم سے راضی رہوے رحمان. تمہارا جو لینا دینا ہے وہ تمہارے مولا سے ہے کہ مولا تم سے راضی رہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے، چیپٹر 47 آیت نمبر 38 ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار تم وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر، اور اگر تم رو گردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. بڑا سخت آیت لگتی ہے یہ. سختی سے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تمام کو جو ہے خدا بلاتا ہے کہ آؤ خدا کی راہ میں خرچ کرو، دان کرو. لیکن جو کنجوسی کرتا ہے وہ دراصل خدا کے لیے کنجوسی نہیں کر سکتا ہے. اگر خدا نے حکم دیا کہ بھئی تم دان کرو، اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرو، جو غربت میں ہے ان کو پیسے دو، تعلیم سے دور ہے ان کو تعلیم دو، تو کسی بھی طرح کی جب چیریٹی کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہم نہیں کرتے ہیں دان، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے میرا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. تم اپنی جان پہ خود پہ ظلم کرتے ہو، کیونکہ خدا تو غنی ہے، فقیر تو ہم ہیں. خدا دین دنیا کا مالک ہے، اس کو ہمارے پیسے کی یا ہمارے ٹائم کی یا کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. فقیر بھکاری تو ہم ہیں، لیکن وہ ہم پہ ایک آزمائش ڈالتا ہے کہ تم کو دیا ہے، کیا تمہارا دل اتنا بڑا ہے کہ تم دے سکو دوسرے کو؟ جب ہمارا دل ہی بڑا نہیں ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، ہمارا پیسہ ہے، میرا. جب میرا آئے گا تو خدا یہ احساس دلاتا ہے کہ تم تو فقیر ہو، خدا غنی ہے. اور اگر تم خدا کی راہ سے ہٹ جاتے ہو اور تم خدا کے فرمان کو نہیں مانتے ہو، یعنی کہ تم کنجوسی کرتے ہو، تو خدا دوسرے لوگوں کو لائے گا، اور جو خدا کا کام ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کام ہو جائے گا خدا کا. یعنی کہ خدا کا جو کام ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. مولا کی جو چاہت ہے وہ تو ہو جانے والی ہے. ہاں، فرق یہ ہونے والا ہے کہ وہ آپ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنجوسی کرنا اپنے کسی بھی چیز کی جو آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، جو بھی قسم کی آپ کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے، اس کو آپ اگر دان نہیں کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ تم جان لو کہ خدا تو غنی ہے، تم فقیر ہو. تو یہاں پہ قرآن کے حوالے سے ہم نے لالچ کو اور کنجوسی کو سمجھا کہ خدا کا کتنا سخت فرمان ہے. فرمان یہ ہے، ہمیں سمجھا یہ رہے ہیں کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ہمارے اپنے اوپر جو ہے وہ تکلیف آتی ہے. کنجوسی ہم اپنی جان پہ کرتے ہیں، کسی اور کا ہم کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان پہ ہی ظلم کرتے ہیں. تو بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے سخاوت کی، دان کی، ہر لیول پہ، یعنی ہمارے جسم کے لیول پہ، ہمارے روح کے لیول پہ، ہماری عقل کے لیول پہ. تو شاید آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی روح کے لیول پہ کیسے دان ہو سکتا ہے؟ ہم جسم کے لیول پہ تو چلو ہم نے بات کی کہ بھئی آپ کے پاس وقت ہے تو کسی کو ٹائم دو، والنٹیئر کرو، پیسے ہیں تو پیسے دان دو، علم ہے تو آپ کسی کو ٹیچ کر لو. تو آپ نے جو ہے اپنے جسم سے آپ نے یہ کام کیا. روح کے لیول پہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک سخی بھائی یا بہن وہ ہوتا ہے جب وہ تسبیح نکالتا ہے وہ تمام کے لیے دعا کرتا ہے، جانے نہ جانے دشمن کے لیے بھی دعا کرنا، سب کے لیے دعا کرنا. اور عقلانی لیول پہ جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس علم کی سخاوت کرنی ہوتی ہے، آپ کو تعلیم بھی آگے بڑھانی ہوتی ہے. تمام باتیں جب ہم ہر لیول پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنی ڈیٹیل میں، کتنی ڈیپ میں یہ بات ہو رہی ہے. پھر جو دوسری برائی جو پیر نے فرمائی وہ ہے موہ، جو ہم نے کہا کہ اٹریکشن، کسی چیز کا چاہنا، دنیاوی چاہت میں ہمیشہ رہنا. تو اس کے لیے کلام مولا جو ہے وہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، مولا علی نے لکھی ہمارے لیے تقریباً 1400 سال سے پہلے. اس کتاب میں ہر قسم کی بیماری کی بات کی گئی ہے اور اس کی دوا بھی بتائی گئی ہے.
تو اگر کسی نے آج تک کلام مولا نہیں پڑھا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ اس کو پڑھنا بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ مولا فرماتے ہیں، بھولا وے جے کوئی دنیا ریجا، جیوں پیاسا دیکھے ویلا دھوپ، کہ جنگل سارا بھرا ہے پانی، اے تو دھول دسے ہے پانی روپ۔ دنیا سب دھول ہے، دنیا مالو گاڑو وہ بھی ہے دھول، اس دھول کو تو سونا روپا مانک دیکھے، اے تمہارے دیکھنے میں پڑی ہے بھول۔ یعنی کہ وہ شخص جو دنیا کی لالچ میں پڑا، دنیا کی چاہت میں پڑا، دنیا کے موہ میں پڑا، وہ تو نادان ہے، اندھا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس چیز کو پانی دیکھتا ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، جہاں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ سورج کی گرمی اور سختی ہے تو پیاسا کیا دیکھے گا؟ وہ میراج دیکھے گا، پانی دیکھے گا۔ جیوں پیاسا دیکھے ویلا دھوپ، تو اس شخص کو جہاں کڑکتی دھوپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ دھوکے سے اس کو پانی دیکھے گا، وہاں پانی نہیں ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو لالچ میں، دنیا کے موہ میں پڑا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جنگل سارا ہے، بھرا ہے پانی، اے تو دھول دسے ہے پانی روپ۔ یہ دنیا کی مثال جو جنگل ہے، اور ہم دنیا میں اپنے مال موہ، اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہماری فیملی بھی آ جاتی ہے، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہر چیز جو ہے وہ یہ موہ مایا ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم پڑے رہتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اس کو پانی دیکھتے ہیں، حقیقت میں یہ دھول ہے۔ دنیا سب دھول ہے، یعنی دنیا کی آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات لے لو، وہ دھول ہی ہے۔ دنیا مالو گاڑو وہ بھی ہے دھول، اس دھول کو تو سونا روپا مانک دیکھے، اس دھول کو تم سونا دیکھتے ہو، قیمتی چیزیں دیکھتے ہو، مایا موہ کو، تو تمہارا دیکھنے میں تو بہت بڑی بھول ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی بھائی یا بہن یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے سادھو بن جانا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں رہ کے دنیا کے کام کرنے، لیکن دل دنیا میں نہیں لگانا ہے۔ چاہنا جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہوتی ہے، جو فرض ہے وہ تو قرض ہے۔ دنیا کے تمام کام نبھا کے ختم کے فوراً سے اپنے مولا میں مگن، اور جب دنیا کے کام کر رہے ہیں تو ہمارا دھیان ہمارے مولا ہی کے ساتھ ہو۔ اس طرح سے ہم جو ہے اس دنیا کی جو لالچ ہم پر حاوی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کانسٹنٹلی کاٹتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں، جنہیں آپ مال خزانہ کیا اور اپنی دولت آپ نہیں چاکھی، وہ ہاتھ گھسنتا آپ اٹھ جاوے، جیوں مدھ نہ کھایا ماکھی۔ ہاتھ گھسنتی دیکھو ماکھی، چیتو بھائی دنیا سنگ نہ آوے۔ تیوں عاقبت کمائی کیوں نہیں کرتا، مورخ آپ جنم تو کیوں گماوے۔ یعنی مولا کیسے الفاظ استعمال کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے مال جمع کیا۔ مال جمع کرنا صرف پیسہ نہیں ہے، پیسہ انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر۔ ہم چیزیں جمع کرتے ہیں، کپڑے جمع کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں، بچے، مایا مایا مایا۔ اگر اسی چیزوں میں ہم رہتے رہتے ہیں، ہمارا ذہن اسی خیالات میں ہے کہ یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، یہ رکھنا ہے، یہ دینا ہے، انہی چیزوں میں اگر ہمارے خیالات ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے دنیا کے مال کو خزانہ کیا۔ یعنی کہ آپ کی سوچ میں، آپ کے دل میں ذرا بھی خالی جگہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں۔ پھر ایسا شخص جس نے دنیا میں ہر چیز جمع کی اور خود بھی اپنے آپ پہ استعمال نہیں کی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اور ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا یا چلا جائے گا پیسہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت غربت میں جب زندگی گزری ہوتی ہے تو پیسے خرچنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے فائش شعار رہنا، اور ایک ہوتا ہے کہ خرچ کر ہی نہ سکنا۔ ایک ایسا شخص جو غریب تھا اور پیسے ہے آ گئے ہیں، وہ پیسے اس کے پاس جمع ہے، وہ نہ اپنے آپ پہ خرچ کر سکتا ہے، نہ جماعت میں کسی بھائی بہن کی مدد کر سکتا ہے۔ تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسی مثال ہوگی کہ شہد کی مکھی جو ہے نا، وہ شہد جمع کرتی رہتی ہے ساری زندگی، وہ خود شہد کو نہیں چکتی ہے، شہد کو ساری زندگی وہ اپنی جان دے دیتی ہے شہد کو جمع کرنے میں۔ ساری زندگی اس کا ایک ہی کام ہوا، صبح اٹھے، کام پہ نکلے، پھولوں سے رس چوسا، پھر اس کو ہنی بنایا، پوری زندگی اس کی اس میں گزر جاتی ہے۔
لیکن وہ شہد کو خود چختی نہیں ہے، اس کو سنبھالنا ہوتا ہے چھتے میں. تو اگر کسی انسان کی مثال ایسی ہے تو وہ ایسی بات ہوئی کہ اس سے زیادہ غریب شخص، نادان شخص، بے عقل شخص شاید کوئی نہیں ہوگا. تو مولا فرماتے ہیں چیتو بھائی، دنیا سنگ نہ ہے. جب تک آپ اپنی آنکھ کھول کے اپنی عاقبت کی کمائی نہیں کریں گے. کس طرح سے عاقبت کی کمائی کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے وقت کو استعمال کر کے، اپنے پیسوں کو استعمال کر کے، اپنے علم کو استعمال کر کے، اپنے ذکر اور تسبیح کو استعمال کر کے. جب تک ہم نیک کمائی نہیں کمائیں گے تب تک ہماری مثال جو ہے، کیا مولا فرماتے ہیں، مورخ آپ جنم تو کیوں گماوے، کہ تم اپنی زندگی، اپنی اتنی اعلیٰ قیمتی زندگی، اس کو تم کیسے گما رہے ہو. پھر قرآن کی ایک آیت چیپٹر 3 ورس 14 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. سنیے، اس پہ غور کیجیے. کیا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں نا، جو انسانوں کو اچھی لگتی ہے، اس کو جو لوگ محبت کرتے ہیں تو خدا ان چیزوں کو اور زیادہ جو ہے وہ مرغوب بنا دیتا ہے. یعنی کہ ایسی چیزیں جس کو ہم اور چاہیں. یعنی جس انسان کو اگر پیسے کی لالچ ہے تو اس کو اور لالچ خدا بڑھا دیتا ہے. یا کسی انسان کو کھانے کی لالچ ہے تو اس کے لیے اور یہ لالچ بڑھ جاتی ہے. خدا یہ امتحان انسانوں پہ ڈالتا ہے. ہماری اپنی کمزوری کو دیکھ کے ہم پہ یہ امتحان آتا ہے کہ جس چیز کی لالچ ہم پر ہے اس کا امتحان سے زیادہ لیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یعنی مثالیں دی ہیں کہ کس کی لالچ ہو سکتی ہے. عورتوں کی، بیٹے ہونے چاہیے، سونا ہے، چاندی ہے میرے پاس، ایسے گھوڑے ہیں، جانور ہے، زمین ہے میرے پاس. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی لالچیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. دوبارہ پوری آیت پڑھتی ہوں. سورہ 3 آیت نمبر 14. مرغوب چیزیں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ کی ہی کے پاس ہے. مر کے تو صرف خدا ہی کے پاس جانا ہے ہمیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں چلنے والی ہیں. پھر تیسرا جو ہمیں پیروں نے سمجھا ہے کہ جو گناہ ہے وہ کام کا ہے، لسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں. یعنی ایسی خواہشات جس سے ہمارے جو سینسز ہیں اس کو ہمیں راحت ملے. دنیا میں میوزک تو کانسٹنٹلی دنیا کی میوزک کا شوق، آنکھوں سے خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کا شوق، جس کے ساتھ دنیاوی چاہنا انوالو ہو. اب اس میں جو ہے فرق کرنا پڑے گا. اگر کسی خوبصورت پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں، درخت کو دیکھتے ہیں، باغات کو دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورتی خدا نے بنائی، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. لیکن بد نظری کی جو بات ہوتی ہے، جو مرد اور عورت دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے، کہ کسی طرح سے وہ بد نظری ہو رہی ہے، وہ کام میں گنی جاتی ہے. اسی طرح سے اس بیماری کو ہمیں ہر سینسز پہ لینا چاہیے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو بہت اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، ذرا سا اچھا کپڑا دیکھا تو یہ سوچا ہے کہ میرے پاس بھی یہ کپڑا ہونا چاہیے، مجھے بھی لینا ہے. جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے کپڑوں کے لیے ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہوئی، واسنا پیدا ہوئی. اسی طرح سے کھانے کا شوق. تو تمام ہماری جو سینسز ہیں اس کو لے کے ہمارے اندر اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو اس کو ہم کام ہی میں گنیں گے. اور اس کے لیے مولا نے کیا فرمایا؟ آپ من کا کہیا نہ کریے تو بہت راحت اج ہوئے، ایسا کام جو کوئی کرے سو اپنی بلا کھوے، کہ من تو لڑائی نے سختی چاہوے، جو نہ کرے تو سکھ سو سوے، بڑا نفع تو اے ہوا اور خدا اس اوپر موہوے. یعنی کہ ہمارا جو من ہے، یعنی کہ من یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہمارا نفس ہوگا. نفس جو نا وہ ہمیشہ یہ چاہیے وہ چاہیے، ہمیشہ ہم کو ہمارے انسان کے اوتار سے گرا کے جانور کی حالت پہ لے جاتا ہے. جانور کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو بھی خواہش آئی وہ اس کو حاصل کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی لڑائی جھگڑا چیر پھاڑ، جانور کو پرواہ نہیں ہوگی.
لیکن انسان ایسا نہیں کرے گا. تو جب بھی ہم اپنی نفس کی بات مانتے ہیں تو اس کی مثال مولانا نے کیا فرمایا کہ اگر گھوڑا چل رہا ہے، گھوڑا گاڑی چل رہی ہے، کتنا عجیب لگے گا کہ ایک انسان اور اس پہ گھوڑا سوار ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. لیکن جب ہم اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں تو ایسا ہی مثال ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر جانور کو بٹھایا ہوا ہے اور جانور انسان سے بولتا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو. کیونکہ اشرف المخلوقات ہے اگر انسان، تو اس کے اندر یہ پاور بھی ہے کہ وہ اپنی فری ول سے ایسا چوز کرے کہ وہ اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھے. لیکن جب انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ جانور اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور پھر وہ جانور کی جیسے حرکتیں کرتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ من کی بات ماننے کی نہیں ہوتی ہے تو سکون میں رہتے ہیں. بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ چیز حاصل کر لیں گے نا تو بہت سکون میں ہوگا. بس ایک مثال کی بات کہیں کہ اگر ہم دنیا کی مایا کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں مثال کے طور پہ میرا بیٹا نہیں ہے یہاں پہ، اگر میرا بیٹا آ جائے نا یہاں پہ تو میں بہت سکون میں آ جاؤں گی. یہ چیز میرے پاس نہیں، اگر یہ آ جائے گی نا تو پھر مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ایسی چیزیں سوچ ہے، یہ تمام سوچیں جو ہے وہ نادانی کی ہے. یعنی کہ کوئی اور چیز ہمیں مل جائے تب ہمارے اندر سکون آئے گا. یہ نفس جو ہے وہ ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے اس طرح کی باتوں سے. تو نفس کی بات کو نہیں ماننی ہوتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم ایک قسم کے دھوکے میں ہمیشہ رہتے ہیں. ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں. یہ ہو جائے تب مجھے سکون مل جائے گا، بس یہ کام ختم ہو جائے پھر مجھے ٹھنڈک ہو جائے گی. نہیں، یہ قسم کا دھوکہ ہے. اس کو توڑنا کاٹنا پڑتا ہے تاکہ ہم کانشیس رہیں، ہم یادگیری میں رہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ایک شیطان کا جال ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا غلام ہی رکھے. سو کام جو کوئی کرے سو اپنی بلا کھوے، کہ من تو لڑائی نے سختی چاہوے، جو نہ کرے تو سکھ سوے. یعنی کہ جب ہم نفس کی بات نہیں مانتے ہیں تو ایکچولی ہم حقیقی سکھ کو پاتے ہیں. لیکن اس بات کو، اس جال کو توڑنے کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں علم سے آتی ہے. بڑا نفع تو ہوا، جب اس کو سمجھ میں آ گئی تو سب سے بڑا پروفٹ، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ سمجھ آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس پر خدا مہربان ہوگا. پھر فرماتے ہیں مولا کہ جب من تیرا گردن چڑھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جو ہے وہ اتنا بے قابو ہوتا ہے کہ ہماری گردن چڑھے، یعنی کہ وہ ہمیں اپنی گردن میں رسی پھاند کے ہمیں اپنے حکم سے چلاتا ہے. جب من تیرا گردن چڑھے اور جیوں چاہے تیوں دوڑائے، جب تجھ اوپر انہیں زور کیا تب تو اس کو حق سے تھی ڈرائے. کہو اے من میرا، اے راج بھی تیرا، جب تک اس دنیا واسا، کل مر جائے سی مار کھائے سی، بہشت تھی جائے سی نراشا. کہ جب ہمارا من، ہمارا نفس ہمارے گردن چڑھ جائے، یعنی کہ ہمارا نفس ہم پہ پوری طرح قابو پالے اور ہمیں اپنی مرضی سے چلائے، اور کہیں ہم نے علم سن لیا، ہم کو سمجھ میں آ گیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ تو اس کو حق سے ڈرا، یعنی خدا کے نام سے اس کو ڈرا. خدا کا نام، ذکر، اسم اعظم، علم، قرآن، فرمان گنان، یہ تمام جو ہے وہ حق کی مثالوں پر ہے. جس وقت جیسا آپ کا دل چاہے اس کو پکڑ لیں اور اس حق سے اس نفس کو ڈرائیں. اور کس طرح سے بات چیت کرنی ہوگی؟ کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے. جب نفس قابو کرتا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو ایک جگہ روک کے بٹھا کے بات چیت کرنی ہوگی کہ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میری نفس ہے جو مجھے دھوکے میں رکھ رہی ہے، اور مجھے میرے ذکر میں اتنا اسٹرانگ بننا ہے، میرے دھیان کو مجھے پڑھنے میں، علم میں لگانا ہے تاکہ جو ہے یہ میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے. کیوں کہ کل مر جانا ہے، یہ سب کچھ میرے ساتھ تو آنے والا نہیں ہے. تو مجھے کیوں ان چیزوں کی وجہ سے اینزائٹی ہو رہی ہے، یا میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، یا میں نے اپنے ذہن کو جو ہے ان چیزوں میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے سکون ملتا ہے، اور ہر وقت یہ بے چینی اور مشکلی میرے دل کے اندر رہتی ہے. تو جب ہم اس طرح سے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط راستہ ہے، مجھے تو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہم صحیح ڈائریکشن پر لے کر آتے ہیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے اندر شانتی رکھیں، سکون. جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر یہ بے چینی، گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے اندر یہ کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اپنے آپ کو ایک دم سے روک لیں اور ناک سے ایک لمبی سانس لیں. آپ کو پتہ ہے سانس لینے کی وجہ کیا ہے؟ بار بار یہ بات میں کرتی ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. پیر ناصر خسرو نے
بتایا ہے کہ ناک کی جو مثال جو ہے انسان کے جسم میں وہ ایمان کی مثال پہ ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں. جیسے ہی اگر انسان ایک سانس نہیں لے سکتا ہے اس کی موت ہو جائے گی. تو ہماری زندگی اس دنیا میں ہم آنے کا جو مقصد ہے وہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان سے کنیکشن ہے. تو ناک سے سانس لینا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو یاد کرنا. تو جب بھی ہم پہ شیطان اس طرح سے حاوی ہو، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک دم سے رک جائیں، لمبی سانس لیں، مولا کا نام لے 2-4 دفعہ اور پوچھیں اندر سے، اے روح یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا حال چل رہا ہے میرے اندر، اور کیا وجہ سے میں پریشان ہوں. اور اپنے آپ کو کام کر کے شیطان کی بازی کو آپ مات دیں اور اپنے آپ کو حق سے ڈرائیں. خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ 2 آیت نمبر 204، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے.